إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر لائق صدر کی مسامع مکرم، ہمیشہ یہ سوچ غالب رہنی چاہیے، اس فکر سے انسان کو کبھی بھی باہر نہیں آنا چاہیے کہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ خوشیاں، یہ رونقیں، یہ بہاریں، پیغام اجل آتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ کسی کو اللہ بلا لے تو لڑکپن میں بلا لے، جوانی میں بلا لے، بڑھاپے میں بلا لے۔ ایسا انتظار اچھا نہیں ہے کہ ابھی میری باری نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اللہ حضور جلال کی جانب سے کب بلاوا آ جائے گی۔ ابھی اگر آپ جوان ہیں تو کیا جوانوں کے جنازے نہیں اٹھتے؟ کیا لڑکپن میں موت نہیں آتی؟ ہر کسی نے جانا، پھر قبر ہے، وحشت ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، پھر قبر سے بھی اٹھا لیا جائے، میدان محشر ہے۔ کچھ تو ایسے ہوں گے تپش کی شدت کی وجہ سے پسینہ اتنا ہوگا کہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، اور بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو عرش الہی کا سایہ ملے گا، پھر اللہ کا دربار ہوگا، سوالات کتنے مشکل ہوں گے، پاؤں حرکت نہیں کر پائیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب مکمل نہیں ہو جاتے۔ اللہ کا دربار ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی۔ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں کہ بہت سارے ریسورسز اکٹھے ہو جاتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ اللہ کی عدالت، انسان کھڑا ہوگا، پوری زندگی کا کیا دھرا اس کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ یلقاہ منشورا، دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ،
آواز لگے گی اقرا کتاب، پڑھو، جو کرتے رہے تھے اپنی آنکھوں سے پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود محاسبہ کرو، انسان دیکھتا جائے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ایک ایسا اعمال نامہ ہے یہ تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی لکھا ہے، یہ تو مزاح میں بولا تھا، اس کو بھی لکھا ہو، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ نامہ اعمال کو دیکھتے دیکھتے اس شخص کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہوگی، اس کو خوش نصیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں۔ سنن ابن ماجہ میں 38-18 نمبر روایت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، بہت خوش نصیبی ہوگی اس بندے کی، نامہ اعمال کھولا جائے گا، جگہ جگہ پہ لکھا ہوگا استغفر اللہ استغفر اللہ، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، ماحول بھی اللہ ذوالجلال نے دیا ہے، آگے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، نصیب والے کثرت سے سنت کو زندہ کرتے ہوئے پڑھتے ہوگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ نے معاف فرما، استغفار کثرت سے اللہ ذوالجلال سے مجھے اور آپ کو الہ العالمین اس انداز سے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تھا، ایک محفل میں 100 مرتبہ زبان سے استغفار کیا کرتے تھے، اور آپ تو کتنے بڑے گنہگار ہیں، منمانیاں کتنی ہے، ہمیں تو اور شد و مد سے اپنی زبان سے بولنا چاہیے استغفر اللہ، کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جن لوگوں کی زندگی میں کثرت سے استغفار ہوا کرتی ہے، اللہ ذوالجلال اسے دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ دعا کیجیے، روزہ رکھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، قرآن مجید پڑھنا، سننا اور سنانا، الہ العالمین ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ مولا کریم نے بہت سے بہانے چھوڑے میرے اور آپ کے لیے، آج اگر میں اور آپ ارادہ کر لیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کی رحمتیں میرے اور آپ کے انتظار میں ہوتی ہیں، کبھی یہ بندہ ہلکا سا بہانہ بنا لے، نتیجے میں اللہ ذوالجلال ایسے رحمت کی برکھا برسائے کہ بخشش اس کے نام کر دے۔ بخشش کس کو ملتی ہے؟ جامع ترمذی 3540 نمبر روایت، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم خود بھی لا الہ الا اللہ بولنے والے ہیں، جس دھرتی پہ رہتے ہیں اس کی رگوں میں بہنے والا شہیدوں کا لہو بھی مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ دل و جان سے بولنے والے بن گئے لا الہ الا اللہ، اور دنیا میں یہ لا الہ الا اللہ زندگی میں بولنا، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی میری اور آپ کی زبان پہ اللہ ذوالجلال جاری فرمائے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم
آدم کے بیٹے غلطیاں جتنی بھی ہو جائیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن کبھی بھی عقیدہ توحید میں درار نہ آنے دینا، ہمیشہ اس بات کو سعادت سمجھنا کہ اللہ خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، داتا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے۔ نیک لوگ اس بات کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ ویسے تو ہم کبھی شخصیت کی بات نہیں کرتے، لیکن بات آئی ہے، نیک لوگوں کی بات کبھی کبھی بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا علامہ نثار الہی ظہیر صاحب رحمہ اللہ جب انہیں روانہ کرنے کے لیے جہاز میں لٹایا گیا، لکھنے والا بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، زخم تو اتنے گہرے تھے، بولتے کیا ہے، یا اللہ بلا شبہ میں تیرا بندہ بڑا گنہگار ہوں، لیکن میرے مالک تو جانتا ہے اس تیرے بندے نے تیرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ عقیدہ توحید کا ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ فرمایا غلطیاں زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا بھر جائے، عقیدہ توحید کے ساتھ آنا، آپ کے عقیدہ توحید کو اللہ اتنا پیارا جانتا ہے، اللہ ساری ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ذو جلال عقیدہ توحید پہ موت نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، بغیر محنت کے لا الہ الا اللہ کی دولت ملی ہے، اب عمل کی جانب قدم بڑھانا چاہیے، نیک عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ بچے کو پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، جہاں پہ دل میں کھٹکا پیدا ہو اس کو چھوڑ دیجیے۔ اور کتنے رمضان دیکھنے ہیں زندگی میں، اور کتنی مرتبہ ارادہ کرنا اور پھر ارادہ بدلنا ہے۔ چلے آئیے مل کے صدق دل سے اپنے رب سے وعدہ کر لیجیے، الہ العالمین اب بقیہ جتنی بھی زندگی ہے انشاءاللہ میں نیکی کو ہی اختیار کروں گا۔ تیرا بڑا فضل ہے، تو نے لا الہ الا اللہ کی دولت دی ہے، اللہ اس پہ پکا رہنا آسان فرما۔ عقیدہ توحید کے ساتھ نیکی کو اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا۔ آج کوئی دنیا دار وعدہ کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ پکی بات ہوگی ہے، اللہ کا وعدہ سورہ مائدہ آیت نمبر 9 میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ جل جلالہ وعدہ فرمایا ایمان والوں سے، نیکی کو اختیار کرنے والوں سے اللہ جل جلال ان کے لیے بخشش کا بھی وعدہ فرماتا ہے اور بہت بڑے اجر کا بھی وعدہ فرماتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے، یہ کیسا خوف ہے؟ جو کھینچ سے مسجد میں نہیں جاتا، جو جھوٹ سے باز نہیں رکھتا، جو غیبت سے باز نہیں رکھتا، دھوکہ و فراڈ سے باز نہیں رکھتا۔ اگر میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں کہ باپ کو علم نہ ہو، استاد کو علم نہ ہو، بڑے بھائی کو علم نہ ہو، میرے فلاں یار کو علم نہ ہو، اس کو خبر نہ ہو، اس کا اس کو پتہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کا ڈر تو ہے، اصل تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے میرا اللہ اس کے لیے بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 12 ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم۔ دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، مولا کریم جو ہوا سو ہوا، جیسا بھی ہو تیرا ہی بندہ ہوں، آج کے بعد
میں چلنا چاہتا ہوں سیرت طیبہ کی روشنی میں چلنا چاہتا ہوں، میرا عمل ہوگا سنت نبوی کے مطابق ہوگا، ہر ممکن میں وہی کروں گا جو سبق ملتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملتا ہو۔ یہ جذبہ آپ بنا لو، صرف اللہ گناہ ہی معاف نہیں فرماتا، اعلان فرما دیتا ہے فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے، لو اللہ اپنی محبت کا اعلان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بنا لیتے ہیں اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ پھر ارادہ تو پکا ہونا چاہیے، رمضان تو گزر جائے گا لیکن ارادہ نہیں بدلنا چاہیے۔ مسجدوں کی رونق اب ہے تو کیا رمضان گزر جانے کے بعد مسجد میں نہیں آنا چاہیے؟ جیسے ابھی نماز پڑھتے ہیں رمضان کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے؟ اب قرآن مجید کھول لیتے ہیں، رمضان گزر جائے تو کیا قرآن مجید کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کی سیرت یہ ہے، انہیں اپنانے میں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے حبیب، ان کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر اپنا لیجئے سنت نبوی کو، اپنا لیجئے۔ یہ جذبہ بلند ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات اگر میری زندگی میں لگے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگے گی، قرآن کی بات ہو، نبی کی بات ہو، اسے سینے سے لگانا ہے۔ اس کے مقابلے میں پوری دنیا کیوں نہ آ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو اس بات کی اللہ راضی ہو جائے، اس کا نبی راضی ہو جائے۔ اگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف فرما دے، رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے زبان کو سیدھا کر لو، زبان کو سیدھا کر لو۔ کہ جھوٹ نہ بولو تو پھر تو کام ہی نہیں چلتا۔ نہیں، کام چلانے والی اللہ کی ذات ہے، برکتیں دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ و فریب نہیں ہونا چاہیے۔ زبان کو سیدھا تم کر لو، سچ بولنے والے بن جاؤ، اخلاق سے بات کرو، محبت سے بات کرو، احترام سے بات کرو، حکمت سے بات کرو۔ جتنا زبان سیدھی ہوتی ہے اللہ تیرے بگڑے ہوئے بھی سنوارتا ہے، معافی کا اعلان بھی بطور انعام فرما دیتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے مومنوں، اللہ سے ڈرنا، بات سیدھی کیا کرو۔ آپ کی زبان سیدھی ہوگی اللہ تمہارے بگڑے ہوئے معاملے بھی درست فرما دے گا۔ آپ بخشش کو تلاش کرتے ہو کہ گناہ بڑے ہیں، اللہ تمہارے گناہوں پہ معافی کا قلم دے دے گا۔ اگر یہ ارادہ ہے اللہ ذوالجلال گناہ معاف فرما دے۔ جس طرح ابھی نماز پڑھنے آتے ہو نا اور بولتے ہو بھئی روزہ رکھا ہوا ہے نماز لیٹ ہو رہی ہے، بھئی نماز تو غیر رمضان میں بھی لیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بر وقت مسجد میں آنا یہ تو میرے اور آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔
رمضان میں اگر مسجدیں آباد ہوتی ہیں، غیر رمضان میں بھی اسی انداز سے آباد رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 528 نمبر روایت، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، گھر کے دروازے سے نہر گزرتی ہے 5 مرتبہ، کوئی غسل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، میل کو جیل باقی رہ جائے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں اسی طرح ہی گناہوں سے بندے کو دھو دیا کرتی ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو 5 نمازوں کا پابند بنائے۔ حقیقت یہ ہے اللہ عز و جل اپنی رحمتیں میرے اور آپ پہ برسانا چاہتے ہیں، اپنے بندوں پہ رحمت کی برکھا برسانا چاہتے ہیں۔ ہلکا سا بہانہ، آپ اذان سنتے ہو، صحیح مسلم 386 نمبر روایت، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من قال حین یسمع المؤذن، مؤذن اذان دیتے ہیں، یہ اذان سن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، صاحب یہ بولتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اتنے جملے ہی بولے ہیں، حدیث یہ کہتی ہے اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، صحیح بخاری 4475 نمبر روایت، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین فقولوا آمین، جب امام آمین بولتا ہے، مقتدی اس کے بعد بآواز بلند آمین بولے، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، فرشتے بھی آمین بولتے ہیں، جس کی آمین مل جاتی ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ ذو الجلال بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال نے میرے اور آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، فرمایا غفر اللہ لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع، آپ بیٹھے ہو شاپ پہ، کسی بھی جگہ کی خریداری میں، بیچنے میں، آپ خریدار کے لیے آسانی کرتے ہو، آسانی کرنا ہی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے معاملے میں تھوڑی سی کوشش جب کرنے والا کرتا ہے، یہ تو مخلوق ہو کے کوشش کرتا ہے نا، خالق ہو کے پھر میرا اللہ معافی کا ایسے ہی پھر اعلان فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جنت کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ غلطی ہے آپ کے بھائی سے ہو گئی ہے، درگزر کیجیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ آپ کا بھائی ہے، آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہوا ہے، کوئی جملہ سننے کو ملا ہے، آپ دنیا میں اپنے دل کو صاف کر دیتے ہو، اللہ ذو الجلال آپ کے گناہوں کو، آپ کی اس عادت کو دیکھتے ہوئے صاف فرما دیا جاتا ہے۔ یہ تو ادا جاتی ہے، میں سلام کہوں اس کو، وہی آگے بڑھ کے آپ سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاتھ ملا لیجیے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے محبت میں ملاقات ہوتی ہے، سلام کہتا ہے، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں 5212 نمبر، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یفترقا
ہاتھ آگے بڑھایا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ اس محبت کو دیکھتا ہے، ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، گناہ اللہ پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ذو جلال نے بخشش سے میرے اور آپ کے لیے بہانے بڑے رکھے۔ سنن ابن ماجہ 3285 نمبر روایت۔ کھانا تو انسان کھاتے ہی ہے، زندہ ہو تو اس کو ضرورت ہے کھانے۔ آپ کھانا کھاتے ہو، دعا پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة۔ کھانا کھانے کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لباس تو پہننے ہی ہوتا ہے، جب آپ لباس پہنتے ہو، سنن نبی داؤد میں 4023 نمبر روایت، یہ شخص اپنی زبان سے بولتا ہے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة۔ بڑی یہ دعا ہے، نبوت والی زبان سے پیغام یہ ہے اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیسی کیسی آسانیاں ہیں شریعت میں میرے اور آپ کے لیے۔ دن بھر میں اور آپ کیا سے کیا بولتے ہیں، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے، اپنے یاروں میں بیٹھے ہوئے، کتنے لمبے چوڑے تبصرے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات۔ اپنی زبان سے جب انسان اللہ ذو الجلال کا ذکر کیا کرتا ہے، محفلیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی محفلیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کی محفلوں کا رنگ یہ تھا اجلس بنا نؤمن ساعة هلم تعالوا نؤمن ساعة، آؤ بیٹھتے ہیں ایمان کی فکر کرتے ہیں، نماز کی بات ہو، تلاوت کی بات ہو، ذکر کی بات ہو، خیر خواہی کی بات ہو، ایک دوسرے کو سنبھالنے کی بات ہو، ایک دوسرے کو نیکی کی جانب راغب کرنے کی بات ہو، ایسی محفلیں اللہ کو بڑی محبوب ہوا کرتی ہیں، ایسی محفلیں اللہ کو بڑی محبوب ہوا کرتی ہیں۔ آپ جہاں دن بھر میں بہت سارے جملے بولتے ہو، بہت ساری باتیں کرتے ہو، وہاں کاش میں اور آپ اپنی زبان سے بولنے والے بن جائیں۔ صحیح بخاری 6405 نمبر روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ بولتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دن میں 100 مرتبہ بولتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ حطت خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اللہ ذو الجلال اس کے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر غلطیاں کیوں نہ ہو۔ اللہ ذو الجلال 100 مرتبہ زبان سے بولنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ سارے ہی اس کے دھو دیا کرتا ہے۔ مولا کریم ان آسانیوں کو لینے کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمد